بعض حکما کہتے ہیں جسے چار چیزیں عطا کر دی گئیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کو مزید نعمتیں ملتی چلی جائیں گی جب تک وہ شکر گزار ہوگا۔ نمبر دو، جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی اسے اس کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا۔ نمبر تین، جسے استخارہ کرنے کی توفیق دے دی گئی اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جاتا۔ اور نمبر چار، جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں کیا جاتا۔ اگر ہماری زندگی میں ناکامیاں ہیں تو وہ ہمارے اپنے کیے کی وجہ سے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا، ہم نے خود کوشش نہیں کی پوری جیسی کوشش کا حق ہے، ہم نے لوگوں سے مشورہ نہیں کیا جیسے مشورہ کرنے کا حق ہے، ہم نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے، ورنہ کبھی بھی ناکام نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو۔ یہ عقل مند ہونے کی نشانی ہے، سمجھدار ہونے کی نشانی ہے۔ استخارہ کن چیزوں میں کیا جا سکتا ہے؟ تمام جائز اور مستحب کاموں میں، جیسے شادی ہے، کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے۔ اور اسی طرح جب دو جائز کاموں میں کانفلکٹ ہو رہا ہو، یہ کروں یا یہ کروں، اس وقت بھی یعنی بہتر کیا ہے میرے لیے؟ دو جاب آفرز ہیں، دو رشتے ہیں، تین ہیں، زیادہ ہیں، ان میں سے کس کا انتخاب کروں؟ پھر استخارہ کریں۔ علماء کہتے ہیں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کرنے سے پہلے استخارہ کرے اور رشتے کے معاملے میں متعلقہ شخص سے مشورہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسی طرح استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت۔ اور جب استخارہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضروری ہے تو زندگی کے اس اہم مرحلے پر کیوں نہیں ضروری؟ اور پھر آپ دیکھیے اس معاملے میں حضرت زینب کا ہی واقعہ، پھر صحیح مسلم کی روایت اب بتا دیتی ہوں کیونکہ خوبصورت واقعہ، تھوڑے سے الفاظ فرق ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں جب زینب رضی اللہ عنہ کی عدت گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ زینب کے سامنے ان کی میرے ساتھ شادی کا ذکر کرو۔ زید رضی اللہ عنہ چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹے میں خمیر ملا رہی تھی، یعنی فرمنٹیشن۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خمیری روٹی کھانا جو ہے اور فرمنٹیشن کرنا جو ہے آٹے کی، وہ اس کے فائدے کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو زید کہتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا میرے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی کہ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا ہے، حتیٰ کہ میں ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کا ذکر کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، صحابہ کے اندر کیسا ایمان تھا نا، کیسی حکمت تھی کہ چونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا، اب میں ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے ان کی طرف اپنی پیٹھ کی اور ایڑیوں کے بل مڑا اور کہا زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کرنے والی یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر، مخصوص جگہ تھی ان کی نماز کی، وہاں جا کر کھڑی ہوئی اور قرآن کی آیات نازل ہو گئیں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد بھی استخارہ کرے گا تو عورت بھی استخارہ کر سکتی ہے۔ حضرت زینب نے استخارہ کیا، یعنی اس واقعے سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے۔ اور حرام اور مکروہ کاموں میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی غلط کام کے لیے، چوری کرے کہ نہ کرے۔ اسی طرح واجبات میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ واجبات کیا ہیں کہ جیسے والدین کی خدمت، ان کے ساتھ احسان واجب ہے، تو اب کوئی استخارہ کرے کہ میں ماں باپ کی ملاقات کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں اور میں ان کی خدمت کروں کہ نہ کروں، یہ استخارے کی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، یعنی ظہر کی نماز اب آ رہی ہے تو پہلے استخارہ کر لوں کہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، تو نہیں، وہ تو آلریڈی فرض ہے آپ پر۔ یعنی استخارہ ان کاموں میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں بندے کو ان کے درست ہونے اور نفع مند ہونے کا صحیح پتہ نہ چلے کہ واقعی میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، واجبات کا تعلق ہے، ذمہ داریوں کا تعلق ہے، میں اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کروں کہ نہ کروں، ان میں استخارہ نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔